سوال ہے کہ دوران سفر گاڑی میں ہو یا ریل گاڑی میں یا بس میں ہو تو مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ نماز اگر سیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ لیں تو ناجائز ہے. مقصد ریل گاڑی میں بھی ہوتا ہے نا، وہ سیٹ ہوتی ہے ادھر تو ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز ادا نہیں ہوتی ہے. اگر مقصد ہے کہ پھر یہ ہے کہ نماز ادا نہیں ہوتی تو پھر وہ قضا کر لیں، چھوڑ دیں، ایسے پڑھے نا. دوران سفر ٹرین میں یا بس میں، یعنی سوال اس طرح تھا کہ ان کو کسی نے کہا کہ سیٹ پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹرین میں آسانی ہوتی ہے لیکن ٹرین کا بھی ان کو کچھ کہا تو اب ان کا سوال کا لب لباب یہ تھا کہ ٹرین میں نماز پڑھیں تو ہوگی یا نہیں، جب نہیں ہوگی تو اب قضا ہی کریں. تو دیکھیں فقہاء کرام نے اس میں یہ فرمایا کہ چلتی گاڑی، اب اس میں جہاں ٹرین ہی نہیں ہے، بس بھی ہو سکتی ہے، آپ کی ویگن بھی ہو سکتی ہے، یا اس میں گھوڑا گاڑی، گدھا گاڑی، اس طرح اونٹ بیل گاڑی یہ بھی ہو سکتی ہے. تو چلتی ہوئی گاڑی پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا. تو اب یہ ہے کہ اب جب نماز کا وقت آ رہا ہو تو اب کیا کیا جائے، ختم ہونے کو ہے اور نماز ابھی نہیں پڑھی. اب یہ کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہوتی ہیں جن کو روکنا، اگر بس ہے تو ہم بس کو روک سکتے ہیں، رکوا سکتے ہیں. یہ بھی ہر ایک اس پہ قادر نہیں ہو سکتا. جیسے ہم اپنے قافلے کی بس ہے تو اس کو جہاں چاہیں مناسب جگہ پہ رکوا کے نماز پڑھی جا سکتی، تو اب بس میں نہیں پڑھ سکتے. ٹرین اس کا روکنا یہ عام طور پہ مسافر کے بس میں نہیں ہوتا. تو اب ایسی صورت میں یہ ہے کہ اگر وقت جاتا دیکھیں وقت ختم ہونے کو ہے، نماز نہیں پڑھی، ٹرین رکے گی نہیں، تو چلتی ٹرین میں قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لیں، اور جب ٹرین رک جائے یا آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں تو پھر اس صورت میں اس نماز کا اعادہ کرنا ہوگا. تو یہ نہیں ہے کہ اب نماز نہیں ہوگی، یہ لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ جس طرح بھی حالت میں ہو ہم وقت کے اندر اس کو ادا کر لیں. یہ نہیں کہ اب ادا نہیں ہوگی تو پڑھنے کا فائدہ کیا. ہم جتنے پر قادر ہیں ہم وہ عمل کر لیں، لیکن چونکہ یہاں پر معاملہ من جہت العباد رکاوٹ کا ہے، کیونکہ وہ رک نہیں رہا، بندہ رک نہیں رہا، تو اس لیے ہمارے لیے دشواری ہو رہی ہے نماز پڑھنے میں. تو ایسی صورت میں اس نماز کا بعد میں اعادہ کرنا ہوگا.